بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور پھر اس میں سے مختلف نباتات کے جوڑے جوڑے پیدا کر دیے، قسمیں پیدا کر دی۔ ازواج کا ایک مطلب جوڑا ہے، یعنی جس طرح میاں بیوی نر مادہ ہوتا ہے، ہر مخلوق میں یہ سلسلہ ہے۔ یا ازواج کا مطلب مختلف اقسام ہے، یعنی دو دو قسمیں، ہر چیز کی دو دو طرح کی قسمیں اللہ نے پیدا کر دی۔ تو یہ زمین اسی زمین سے فَأَخْرَجْنَا بِهِ، اسی زمین سے اللہ نے ازواجا من نبات شتیٰ، مختلف نباتات کے جوڑے اگا دیے۔ اور پھر کہا کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، اسی زمین سے کھاؤ، کُلُوا کھاؤ اسی زمین سے، وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ خود بھی کھاؤ اور اپنے انعام جانوروں کو بھی اس میں چراؤ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیات لأولی النہیٰ، بے شک اسی زمین میں صاحبان عقل کے لیے خدا نے نشانیاں رکھ دی ہیں۔ اس زمین میں ڈھیر ساری نشانیاں ہیں کہ یہی زمین جو ہے، یہی زمین انسان کی ابتدا ہے، اسی زمین سے انسان کی ابتدا ہوئی، اسی زمین میں جانا ہے، اسی زمین سے جانوروں کا چارہ ہے، اسی زمین سے انسان کی غذا ہے، سارا کچھ اسی زمین سے ہے۔ اور یہ انسان پیدا ہوا تو اسی زمین سے، آرام فرماتا ہے، سکون فرماتا ہے تو اسی زمین پہ فرماتا ہے۔ اور پھر خدا نے فرمایا منہا خلقناکم، اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، وفیہا نعیدکم، اسی میں دوبارہ تمہیں پلٹایا جائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوبارہ تمہیں اسی زمین سے اٹھایا جائے گا۔ یہ سارا کچھ انسان سارے کا سارا مربوط ہے اس زمین کے ساتھ، سارا کچھ اسی میں سے ہے۔ یہ جو لفظ منہا خلقناکم، اس میں مفسرین نے لکھا کہ اسی سے تمہیں پیدا کیا گیا، چونکہ سارے آدم کی اولاد ہیں، اور خدا فرماتے ہیں آدم کو میں نے مٹی سے پیدا کیا، لذا انسان کس سے پیدا ہوا؟ مٹی سے پیدا ہوا۔ ایک مطلب یہ مفسرین نے لکھا ہے، اور دوسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ چونکہ انسان جو ہے وہ غذا جب کھاتا ہے تو پھر اس کا وہ نطفہ بنتا ہے، اور وہ نطفہ پھر بعد میں انسان بنتا ہے، تو جو انسان کی غذا ہے، جو وہ غذا کھا رہا ہے جس کی وجہ سے نطفہ بنتا ہے، وہ غذا اسی زمین سے اسے حاصل ہوتی ہے، اسی زمین سے وہ غذا حاصل کرتا ہے اور وہ کھاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الارض امکم، یہ زمین تمہاری ماں ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ الارض امکم وہی برۃ بکم، یہ زمین تمہاری ماں ہے اور یہ تم سے بہت اچھا سلوک کرتی ہے۔ اچھا سلوک یعنی اسی زمین سے ہم ہیں، اور جو کچھ مل رہا ہے ہمیں اسی زمین سے مل رہا ہے۔ پھر ایک حدیث مولا متقیان علیہ السلام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ یہ دو جو سجدے، ہر رکعت میں دو سجدے کیے جاتے ہیں، ان کا فلسفہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سجدے میں، پہلے سجدے میں جانے لگتا ہے تو پہلے سجدے میں جھکنا اس بات کی علامت ہے کہ انسان اعتراف کرتا ہے کہ میری ابتدا اسی زمین سے ہے۔ پھر دوبارہ جب اٹھتا ہے، پہلے سجدے سے اٹھتا ہے، تو یہ اصل میں یہ بتلا رہا ہوتا ہے کہ مجھے اسی زمین سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر دوسرے سجدے کے لیے جب زمین میں پہ جاتا ہے اور پیشانی جھکاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ میں نے اسی زمین میں جانا ہے۔ پھر جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دوبارہ مجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اسی زمین سے مجھے دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا۔ یہ زمین جو ہے تمہاری ماں ہے، اس سے ہمیشہ تمہیں فائدہ ہی پہنچے گا، یہ تمہارا نقصان نہیں کرے گی۔ اور معصوم ایک مقام پہ فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے، انسان مومن جو ہوتا ہے یہ زمین کی طرح ہوتا ہے، ماں کبھی بھی
نقصان نہیں پہنچاتی، ہمیشہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ مومن بھی زمین کی طرح ہوتا ہے، یہ ہمیشہ مومن فائدہ ہی پہنچاتا ہے، کسی کا نقصان نہیں کرتا۔ یہی زمین ہمیں رزق دیتی ہے اور پھر اسی پہ انسان گناہ بھی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، سارا کچھ کرنے کے باوجود یہی زمین پھر ہمیں اندر اپنے چھپاتی ہے، ہماری بدبو کو اپنے اندر سماتی ہے۔ اسی طرح مومن ہوتا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کا فائدہ ہی کرتا ہے، کبھی اس نے کسی کا نقصان نہیں کیا۔ ایک مقام پہ معصوم فرماتے ہیں جب مومن کی یہ بات بتلانے کے لیے کہ مومن کسی کا نقصان نہیں کرتا، تو اس وقت تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مختلف قسم کے جانور ہوتے ہیں، مثلا شیر ہے یا مثلا کتا ہے یا مثلا بھیڑیا ہے، جو نقصان پہنچانے والے ہیں، جو درندے قسم کے اور چیر پھاڑ دینے والے ہیں، لیکن مومن کی تشبیہ بکری کی طرح ہے۔ بکری کی کھال سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس کے دودھ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس کے گوشت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن بکری کسی کا نقصان نہیں کرتی۔ مومن کبھی بھی کسی کا نقصان نہیں کرے گا۔ تو یہی زمین ہے، یہ ہم اسی سے نکلے ہیں، منہا خلقناکم، اسی سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور پھر تم نے پلٹ کے اسی میں جانا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور جب دوبارہ اٹھایا جانا ہے تو ہمیں اسی زمین سے اٹھایا جانا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔